السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میج میک ٹی وی آپ کے لیے ایک اور کہانی کے ساتھ حاضر ہے۔ کہانی کا عنوان ہے ایک انڈا، اور یہ بھی کہانی جو ہے بشیر آرائی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، بریگیڈیئر بشیر آرائی صاحب۔ موصوف لکھتے ہیں، بوسنیا میں یونائٹڈ نیشن مشن میں گئے تو تنخواہ پاکستانی ہی ملتی تھی، مگر مشن کے الاؤنس کے ساتھ ساتھ رہائش اور کھانا پینا فری ہوتا تھا، اور ایک جوان کا روزانہ راشن اتنا ملتا تھا کہ اس میں 4 لوگوں کا گزارا ہو سکتا تھا۔ چونکہ پاکستانی چھاؤنی والی ورزشیں اور پی ٹی پریڈ بھی نہیں تھیں، اس لیے میں نے 3 ماہ بعد ہی محسوس کیا کہ جوانوں کا وزن بڑھ رہا ہے۔ مجھے ایک دفعہ بریگیڈیئر ایس پی شاہد نے میس میں بیٹھے کہا کہ اگر جوان کھا کھا کر وزن بڑھا رہے ہیں تو تم ڈاکٹری طریقے سے UN سپلائی والوں کو لکھ دو کہ کھانے کی اشیاء کی مقدار کم کر دیں۔ ہمیں کھانے میں مٹن، چکن، فش اور انڈوں کے علاوہ بھی ہر قسم کی سبزیاں، فروٹ، آئس کریم، کولڈ ڈرنکس، چاکلیٹ، اچار اور دنیا کی ہر نعمت مہیا تھی، اور وافر مقدار میں ملتی تھی۔ بریگیڈیئر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے مقدار کم کرنے والی بات تو نہیں مانی، مگر ہاسپٹل کے قریب ایک ریفیوجی کیمپ میں رہنے والے بوسین خاندانوں میں پکا ہوا کھانا بانٹنے کی اجازت لے لی اور ضرورت سے زیادہ کھانا وہاں پہنچانا شروع کر دیا۔ یہ طریقہ اتنا مقبول ہوا کہ 18 پنجاب ریجمنٹ نے انتہائی منظم طریقے سے ریفیوجی کیمپ میں تینوں وقت پکا پکایا کھانا پہنچانا شروع کر دیا، اور پاکستان آرمی کی یہ نیک نامی پوری بوسنین قوم اور UN کمیونٹی میں پھیلنے لگی کہ پاکستانی سولجر اپنے راشن سے بچت کر کے ریفیوجی کیمپس میں لوگوں کو کھانا پہنچا رہے ہیں۔ تمام ریلیف NGOs خود مشاہدہ کرنے پہنچتی اور اپنی رپورٹس میں اس کا ذکر باقاعدہ تصویروں کے ساتھ کرتی۔ اب لکھتے ہیں، بوسنیا کے بعد ان کی پوسٹنگ چھور کینٹ عمرکوٹ جو کہ سندھ میں ہو گئی۔ وہاں 3 لوگوں کے علاج معالجے کے لیے ہاسپٹل کی بلڈنگ بنانے کے لیے فنڈ ہمارے اس وقت کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل لہراسب خان کی درخواست پر محترمہ بے نظیر صاحبہ نے مہیا کر دیے، اور بوسنیا سے واپس آنے والا میڈیکل کا سامان GHQ کی اجازت سے استعمال ہوا۔ بعد میں COS بننے والے جنرل کیانی اس وقت چھور میں ہمارے بریگیڈ کمانڈر تھے، اور جب بھی وقت ملتا وہ مجھ سے بوسنیا مشن کی باتیں پوچھتے۔ ایک دن میں نے بوسنیا میں ملنے والی راشن کا ذکر چھیڑ دیا اور سپلائی ہونے والی اشیاء گنوانے لگا، تو جب ان کو پتہ چلا کہ وہ ہم اتنا وہاں پہ ملتا تھا، تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کیوں نہ ہم یہاں پر اپنے لوگوں کو، اپنے جوانوں کو ناشتے میں ایک انڈا دے دیا کریں۔ اچھا، مگر یہ ایک بات یہاں پہ کلیئر ہونی چاہیے کہ جو ہمیں یہاں آفسرس کو کھانا ملتے ہیں پاکستان میں، اور یا جو چیز وہ ہر چیز خرید کے لینی پڑتی ہے، جو وہ کھاتے ہیں وہ اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ آفسرس کو فری ملتے ہیں، جوانوں کو البتہ فری ملتے ہیں۔ اچھا،
تو بریگیڈیئر اشفاق پرویز کیانی نے ہنستے ہوئے کہا یہ تو پالیسی میٹر ہے، مگر چلو حساب لگاتے ہیں کہ خرچہ کتنا آئے گا۔ ایک انڈے کا آملیٹ یا خاکینہ، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انڈے کا آملیٹ یا خاکینہ بنانے کا حساب لگایا تو تقریباً 3.5 روپے پڑا۔ اگر اور نفری کے لیے جو وہاں پہ تھی اس کا حساب لگایا گیا تو 6 لاکھ انڈے بنتے تھے ایک دن کے، تو 21 لاکھ 30 دن کے، اسی طرح 6 کروڑ 30 لاکھ اور سال کے 75 کروڑ 60 لاکھ، جو کہ آج کے حساب سے 3 ارب روپے بن گئے۔ دل گھبرانے لگا، جوان کو ناشتے میں ایک انڈا مہیا کرنے کا خرچہ کہاں سے پورا ہوگا؟ رہنے ہی دو، چائے اور کچے پکے پراٹھے پر ہی رہنے دو۔ اس سے زیادہ ضروری تو سینئر سول اور فوجی آفیسرز کے عللے تللے اور سینیٹرز، MNA اور MP کی تنخواہیں اور سفری الاؤنس بھی تو پورے کرنے ہیں، کیونکہ یہ سب تو پولیس اور فوج کے جوانوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں۔ یہ بات تنزیہ کہہ رہے ہیں ہمارے بریگیڈیئر صاحب، بھی زیادہ حقدار ہیں اور ملک و قوم کی وہ خدمت کرتے ہیں کہ ہلالی پرچم میں لپٹی ملک و قوم پہ قربان ہوتی ہوئی جوانوں کی لاشیں ان کی خدمات کے سامنے شرماتے دفن ہو جاتی ہیں۔ بریگیڈیئر بشیر آرائیں، جزاک اللہ خیر۔ خواتین و حضرات، اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو اس لال بٹن کو دبائیں اور پھر اس گھنٹی کو دبائیں۔ شکریہ۔